حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم سامعین، حکم صاحبان اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس محفل نورانی میں میرے مقالے کا عنوان ہے RSS کے نظریات اور ہندوستان کا آئین، جو چند عناصر پر مشتمل ہے۔ راغب نے اس مقالے کی تیاری میں اور راشٹر سوم سیوک سنگھ کے نظریاتی خط و خال اور اس کے آئین و جمہوری تصورات کو سمجھنے کے لیے متعدد مستند اردو و دستوری کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ بالخصوص RSS ایک مطالعہ جناب حارث بشیر صاحب کی، RSS کی سازش جناب عزیز برنی کی، بھارت کا آئین 1 مارچ سن 2010 تک ترمیم شدہ، جمہوریہ ہند کا دستور اساسی جناب ہاشم قدوائی کی، اور دیش بھکتی کے نام پر RSS کے سیاہ کرتوت شری وجے شنکر ریڈی کی۔ مقدمہ: ہندوستان محض ایک جغرافیائی خطہ نہیں بلکہ تہذیب و تمدن اور مذاہب و افکار کا حسین سنگم ہے۔ اس ملک کی اجتماعی زندگی کی بنیاد آئین ہند پر قائم ہے، جو عدل، مساوات، مذہبی آزادی اور انسانی وقار کی ضمانت دیتا ہے۔ لیکن اسی ملک میں بعض ایسی نظریاتی تنظیمیں بھی وجود میں آئیں جنہوں نے قومیت کو ایک خاص مذہبی اور تہذیبی فکر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ انہی میں سے ایک نمایاں نام RSS کا ہے۔ نمبر 1، RSS کا قیام کب اور کیوں؟ جس وقت آزادی ہند کا کارواں اپنی منزل مقصود کی تلاش میں رواں دواں تھا، جب آزادی کی چنگاریاں شعلہ جوالا بن کر ہندوستانیوں کو جذبہ آزادی سے سرشار کرا رہی تھی اور مسلمان برطانوی سامراجیہ کے خلاف سینہ سپر ہو کر انگریزی گولیوں کا نشانہ بن رہے تھے، ایسے نازک وقت میں اسلامی شناخت کی سرگوبی کے لیے اور مسلمانوں کے قتل و خون کا نظریہ لے کر اسلامی ماں اور بہنوں کی عصمت و عفت کو پامال کرنے کے لیے ہندوستان کے آئین کو تہس نہس کرنے کے ارادے سے اور ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے برطانوی اقتدار کی بقا کا خیال لے کر سن 1925 میں وجے لکشمی کے دن ڈاکٹر کیشو بلی رام ہیڈگوار نے ناگپور مہاراشٹر میں RSS نامی ایک تنظیم کی بنیاد رکھی، جس کا فل فارم راشٹر سوم سیوک سنگھ ہے۔ بحوالہ RSS ایک مطالعہ۔ نمبر 2، RSS کا تعارف اور اس کا نظریہ۔ RSS ایک رضاکارانہ تنظیم ہے جو اپنے آپ کو ایک ثقافتی و قومی تنظیم کہتی ہے۔ اس کا بنیادی ڈھانچہ شاخوں پر مشتمل ہے، جہاں جسمانی تربیت، نظم و ضبط اور نظریاتی تعلیم دی جاتی ہے۔ RSS کا دعویٰ ہے کہ وہ ہندو سماج کو منظم و مضبوط اور خود اعتماد بنانا چاہتی ہے، لیکن اس کے ناقدین کے نزدیک یہ تنظیم ایک خاص مذہبی اور تہذیبی شناخت کو قومی شناخت کے طور پر نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بحوالہ دیش بھکتی کے نام پر RSS کے سیاہ کرتوت شری وجے شنکر ریڈی۔ RSS کا بنیادی نظریہ ہندوتو ہے۔ ہندوتو محض مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل سیاسی و تصور ہے، جس میں قوم، ثقافت اور مذہب کو ایک ہی وحدت بنا دیا جاتا ہے۔ RSS کا نظریہ بنیادی طور پر ہندو ثقافت، ہندو اتحاد اور بھارت کو ایک ہندو راشٹر بنانے کے ارد گرد گھومتا ہے، جس کا مقصد ہندو روایات کو فروغ دینا اور ہندو سماج کی تعمیر نو کرنا ہے۔ جبکہ RSS خود کو نیم فوجی اور غیر سیاسی تنظیم کہتی ہے، لیکن اس کے نظریات کی عکاسی بھارتی سیاست میں نمایاں رہنماؤں کی شکل میں نظر آتی ہے۔ بحوالہ RSS کی سازش صفحہ نمبر 629۔ نمبر 3، RSS اور آئین ہند دو مختلف راہیں۔ آئین ہند دنیا کا سب سے بڑا تحریری دستور ہے، جو 26 نومبر سن 1949 کو اپنایا گیا اور 26 جنوری سن 1950 کو نافذ ہوا۔ یہ بھارت کو ایک خود مختار، سوشلسٹ، سیکولر اور جمہوریہ بنانے کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لیے انصاف، آزادی، عدل و مساوات اور بھائی چارگی کی ضمانت دیتا ہے، جو سیکولر اور جمہوری اقدار پر مبنی ہے۔ بحوالہ بھارت کا آئین 1 مارچ سن 2010 تک ترمیم شدہ، آرٹیکل 14، آرٹیکل 25، آرٹیکل 29۔ جبکہ RSS ایک ہندو قوم پرست تنظیم ہے جو ہندو کلچر، ہندو اتحاد اور ہندو راشٹر کے نظریے پر زور دیتی ہے۔
RSS کے سرسنگ چانک کے اس سدرشن کا ماننا ہے کہ ہندوستان ہندو راشٹر ہے۔ بحوالہ RSS کی سازش صفحہ نمبر 556۔ نمبر 4، RSS کے کالے کرتوت۔ اس فتنہ آور تنظیم کے قیام کے صرف ایک سال بعد 17 اپریل سن 1926 کو ہیگ گواد میں ایک میٹنگ بلائی اور اس شر انگیز تنظیم کا نام راشٹر سوم سیوک سنگھ رکھا۔ بھگوا پرچم بنانے کے بعد ایک قومی ترانہ تیار کیا اور اس میں مسلمانوں کو ملین، زانی، غیر ملکی اور ڈاکو سے تشبیہ دے کر مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرنے کا آغاز کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی وہ تنظیم ہے جس نے سن 1934 میں ہیگ گواد کی قیادت میں بابائے قوم گاندھی جی کے خلاف ایک ملک گیر تحریک چلائی اور بالآخر 30 جنوری سن 1948 میں ان کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا۔ یہی وہ تنظیم ہے جس نے سن 1933 میں 30,000 وظیفہ یافتہ فوجیوں کی خونی جماعت بنام PSP تشکیل دی، جس کی بندوق کی گولیاں ہزاروں مسلمانوں کے خونوں سے شرابور ہو کر رہی۔ یہی وہ تنظیم ہے جس نے سن 1973 میں بھارت اتحاد سنکلپ یوجنا قائم کی، جہاں مسلمانوں کی شاندار تاریخ کو مسخ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ آپ کو میں اشارہ کرتا چلوں کہ سن 1963 میں گجرات کی زمین پر قرآنی رسموں کی بے حرمتی کرنا، سن 1964 میں 7 مرتبہ فساد پھیلا کر وہاں کے مسلمانوں کی زندگی کو اذیت کرنا، سن 1967 میں جمشید پوری مسلمانوں کے 1600 پختہ مکانوں کو نظر آتش کرنا، سن 1980 میں مراد آباد کی عیدگاہوں میں نیت مسلم نوجوانوں کے خون سے ہولی کھیلنا، سن 1985 اور سن 1986 میں علی گڑھ کی ماں اور بہنوں کی نسبتوں کو تار تار کرنا، سن 1987 میں میرٹھ ملیالہ کے مسلم گھرانوں کے خونوں سے رنگیاں بنانا، یہ تمام کے تمام سارے کرتوت RSS کے کالے کرتوتوں کا حصہ ہے۔ آپ مسلمانوں کی بدقسمتی کہیے کہ یہ سازشی تحریک مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور ابھی 47 ملکوں میں اس کی ذیلی تنظیمیں مختلف ناموں سے سرگرم عمل ہے۔ خود انڈیا کے اندر 30,000 تنظیمیں قائم ہیں، جن میں بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد اور BJP یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی کو نمایاں مقام حاصل ہوا۔ اب میں برادر